الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ الآخر لحدی منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں مستقل پیش کیا جا رہا ہے۔ آج سلسلہ دروس کا درس نمبر 160 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 82 تک، یعنی صرف 3 آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 20 منٹ میں یہ درس تمام ہو جائے اور اس کا ثواب آپ تمام مومنین مومنات اپنے مرحومین کو ایصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 80، پانچواں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اس آیت میں خالق اپنے مخلوق سے خدا بند عالم مخاطب کر رہا ہے، بیان فرما رہا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اطاعت کیا رسول کی اس نے اطاعت کیا اللہ کی، یعنی اطاعت خدا اطاعت رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کیا۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَنْ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، لیکن جس نے انکار کیا، جس نے منہ موڑ لیا، جس نے قبول نہیں کیا یا جس نے روگردانی اختیار کی، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے میرے رسول آپ کو میں نے حفیظ بنا کے نہیں بھیجا ہے، آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کو ان کے اوپر تحمیل کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آیات الہی کو، دین اسلام کو، شریعت کو ان تک پہنچا دیجیے، یعنی ان سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ فقد اطاع ومن تولا یعنی جس نے روگردانی کی، جس نے مخالفت کیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو حفیظ نہیں بھیجا ہے، ان کے لیے محافظ کے طور پر یا پاور استعمال کرنے کے لیے زور نہیں بلکہ اختیار ہے، یعنی تبلیغ میں کوئی تحمیل نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جہاں پر اطاعت کا تذکرہ ہے، جیسا کہ آیت آپ مجلسوں میں بھی سنا کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ لہذا اطاعت کی 2 قسمیں ہیں، 2 طرح کی اطاعتیں ہیں۔ جو رسول اللہ کے لیے یا اولی الامر کے لیے الگ سے حکم خدا بند عالم فرما رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ یا اس آیت میں جو کہا کہ وَمَن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کیا۔ تو اس میں کیا مطلب ہوا؟ یعنی رسول اللہ کی جو اطاعت ہے وہ اس سے مراد جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حکومتی احکام ہیں، یعنی ایک تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تمام دین کے احکام، اور دوسری طرف حکومتی امور، یعنی پیغمبر نے جب حکومت بنائی مدینے میں تو اب حکومتی امور کے عنوان سے رسول اگر کوئی حکم دیتے ہیں
تو اس کی بھی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے، اس کی بھی اطاعت واجب ہے۔ لہذا اطاعت خدا اور اطاعت رسول، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کیا ہے، یعنی چاہے حکومتی امور میں ہو چاہے شرعی احکام میں ہو، دونوں میں اطاعت ہے۔ یا جس طریقے سے غدیر خم کے میدان میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یہ حکم کون سا ہے؟ یہ حکومتی امور میں سے ہے، یہ حکومتی امور میں سے ہے۔ پہلے پیغمبر نے نماز، روزہ اور جو کچھ دین اسلام کے احکام کو بیان کیا، ایک ایک کا اعتراف کرایا غدیر میں، کیا میں نے یہ نہیں پہنچایا، کیا میں نے یہ نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا نعم یا رسول اللہ، سب دین آپ نے پہنچایا۔ اور پیغمبر نے اس خطبہ غدیر میں، جو کہ تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ کا خطبہ ہے اگر پڑھا جائے، اور جو بھی مطالعہ کرنا چاہتا ہے خطبہ غدیر سرچ کریں، نیٹ پہ مل جائے گا۔ خطبہ غدیر میں پیغمبر نے 12 اماموں کے نام بھی لیے ہیں، امام زمانہ کو بھی یاد کیا، اللہم صلی علی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کیا۔ لہذا یہاں پر اطاعت سے مراد حکومتی امور میں ہے، ورنہ نماز روزہ اطاعت اللہ میں بھی آتا ہے۔ ہاں، ایک اہم نقطہ کہ جہاں پر بھی اطاعت کا تذکرہ آیا ہے، پہلے بھی درس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ جہاں پر اطاعت مطلق آئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی، اولی الامر کی۔ جو اطاعت مطلق آئی ہے، یعنی کوئی روک نہیں ہے کہ یہاں پہ اطاعت کرو یہاں پہ اطاعت نہ کرو، وہاں پر اطاعت اسی کی ہو سکتی ہے جو معصوم ہو، غیر معصوم کی اطاعت مطلق خداوند عالم نہیں بیان کرے گا۔ جیسے والدین کی اطاعت کا جب تذکرہ آیا ہے کہ اللہ نے کہا اطاعت کرو والدین کی، تو اس میں شرط رکھی، اگر یہ تمہیں گناہ کی دعوت نہ دیں تب ان کی اطاعت کرو، اگر تمہیں شرک کی طرف نہ لے جائیں تب ان کی اطاعت کرو۔ لیکن جہاں پر اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت اولی الامر کا تذکرہ ہے، وہاں پہ اطاعت بغیر کسی شرط کے ہے، کوئی روک نہیں ہے، مطلق بیان ہوا ہے۔ لہذا جہاں بھی قرآن میں اطاعت مطلق بیان ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ معصوم کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر غیر معصوم کی اطاعت کو خداوند عالم مطلق بیان کر دے تو اگر وہ غیر معصوم گناہ کر رہا ہے، کوئی غلط حکم دے رہا ہے، تو وہ بھی ماننا پڑے گا، وہ غلطی کر سکتا ہے۔ لیکن لہٰذا جب خدا نے مطلق جہاں پر اطاعت کا حکم دیا ہے، جس کی اطاعت کے لیے مطلق حکم دیا ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس آیت میں ایک چیز بہت اہم ہے جو ہمارے عقیدے کے لحاظ سے ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی، اور لیکن جو مخالفت کرے، روگردانی کرے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دل چاہے تو اطاعت کرے رسول کی اور دل چاہے تو مخالفت کرے۔ یہ دل چاہے کہ یہ کریں اور دل چاہے تو وہ کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان مختار ہے، انسان مجبور نہیں ہے۔ انسان کو خداوند عالم نے مختار پیدا کیا ہے، مجبور نہیں پیدا کیا۔ انسان آزاد ہے، چاہے یزید کے لشکر میں چلا جائے چاہے حسین کے، انسان کو اختیار ہے۔ کل وہ یہ نہیں کہہ سکتا پروردگار آپ مجبور تھے، مجبوری نہیں ہے۔ بار بار قرآن مجید کی آیتیں، جب یہ آیت یہ کہہ رہی ہے چاہے اطاعت کریں چاہے اطاعت نہ کریں، جو اطاعت نہیں کرتے آئے میرے رسول ان پہ زبردستی بھی مت کیجیے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، حکم خدا کو پہنچانا ہے، زبردستی دین میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 80 پڑھیں گے، آیت نمبر 81۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اس آیت میں خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ۔ اب پھر منافقین کا تذکرہ کل بھی بیان ہوا تھا، اس کے پہلے بھی منافقین کے صفات بیان ہوئے تھے۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟
گزشتہ آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ پیغمبر کا معصوم ہونا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت خداوند عالم مطلق کہہ رہا ہے۔ اس آیت میں منافقین کا پھر تذکرہ ہو رہا ہے۔ منافقین کون ہیں؟ یقولون طاعۃ، اے میرے رسول جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب چلے جاتے ہیں آپ کے پاس سے، جب اذا برزوا من عندک، جب آپ کے پاس سے نکل کے باہر چلے جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ بیت طائفۃ منہم، البتہ سب نہیں ایسے ہیں، کچھ اس میں جانے والوں میں دو طرح کے ہو گئے، یعنی منافقین کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک منافق وہ ہے جو چال بھی چلتا ہے، ایک منافق بس دل میں منافقت رکھتا ہے۔ لہذا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، بیتا یعنی جب شب نشینی جسے کہتے ہیں، رات میں لوگ جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پہ بات چیت کرتے، پہلے زمانے میں تھا، اب زمانے میں یہ نہیں رہا، اس لیے کہ اب موبائل آ گیا، سب الگ الگ بیٹھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں شب نشینی ہوتی تھی، البتہ اچھی بھی ہوتی تھی اور خراب بھی ہوتی تھی۔ اچھے لوگ بھی بیٹھتے تھے، قصے کہانی بیان کرتے تھے، اپنے تجربات بیان کرتے تھے، اپنے دن بھر جو کچھ اچھا خراب جو کچھ ہوا ایک دوسرے کے درد دل کرتے تھے، جو بہترین چیز تھی۔ لیکن اب نہیں، یہاں پہ وہ اچھی والی نہیں ہے، یہاں پہ منافقین ہیں۔ جب یہ رات میں ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ طائفۃ منہم غیر الذی تقول، غیر الذی تقول، جو آپ کے سامنے کہا تھا اس کے علاوہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے کہتے ہیں ہاں ہم نے یہ مانا سب بالکل صحیح، آپ کے ساتھ ہیں، اور جب ساتھ میں آپس میں ہم نشینی کرتے ہیں، غیر الذی تقول، اس کے علاوہ کہتے ہیں، جو کچھ کہہ چکے آپ سے وہ اس کے علاوہ پھر وہ کہتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، یہ بالکل واضح ہے کہ فرشتے جو ثبت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، انسان اچھا عمل کرے تب بھی لکھتے ہیں، برا عمل کرے تب بھی لکھتے ہیں۔ البتہ اچھائی میں نیت کرتے ہی لکھ دیتے ہیں، اور برائی میں عمل کے ہونے کے بعد بھی مہلت دیتے ہیں کہ شاید توبہ کر لیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے جو یبیتون، جو رات میں بیتوتا کرتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، آپ کے خلاف، یہ سب جو ہے لکھا جاتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے رسول ان سے اعراض کیجئے، ان سے دوری اختیار کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہم سب کے لیے ہے، رسول کے لیے بھی حکم ہو رہا ہے، ہمارے لیے بھی حکم ہو رہا ہے۔ اللہ پہ اگر انسان بھروسہ کرے گا تو کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی ٹینشن نہیں لے گا۔ جب اپنے بڑی طاقت کے سامنے اپنے کو دیکھے گا تو کبھی انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں کیا ہے، مثلا ایک سورس والا آدمی ہے، طاقت والا آدمی ہے، پاورفل آدمی ہے، ہمارا رشتہ دار، ہمیں بھروسہ رہتا ہے کہ ہم کو کوئی پریشان نہیں کر پائے گا۔ لیکن اگر اس کا پاور خدا ہو پھر تو اس کو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے۔ رسول کے لیے حکم ہو رہا ہے، ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور آپ کی کارسازی کے لیے خداوند عالم ہی کافی ہے، یعنی ان کا آپ فکر مت کیجئے۔ اس آیت میں بس یہی بتایا کہ منافقین جو ہے اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھر جا کر کے الگ باتیں کرتے ہیں، مخالفت میں پالیسیاں بناتے ہیں کہ کس طریقے سے پریشان کیا جائے، اور آخر میں حکم ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ آج کی آخری آیت، آیت نمبر 82، آیت نمبر 82 بہت اہم ہے قرآن مجید، اور جو ہم درس پڑھ رہے ہیں تفسیر و ترجمہ قرآن، یہ اسی کے بارے میں ہے۔ البتہ ہم جو تفسیر بیان کرتے ہیں صرف آیات کو سمجھنے تک کی حد میں، وہ تفسیر جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے، اور قرآن مجید کے حقیقی مفسرین اہل بیت علیہ السلام ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے علماء کے پاس جو روایتیں آئیں وہ تفسیر کی شکل میں انہوں نے بیان کیا۔ البتہ ہم تو بس اتنا ہی کہ آیت اگر کہیں پر واضح نہیں ہو رہی تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا،
افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس میں غور و فکر کرو، اس کو پڑھو۔ یہ نہیں کہ اب ہمارے بزرگ علماء نے تفسیر میں بیان کر دیا ہم پڑھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے قرآن بطن در بطن ہے، کس کے ذہن میں کب قرآن سے ایسا معنی سمجھ میں آج دوسرا نہیں سمجھا ہے، بہترین۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آگے کیا کہہ رہا ہے خدا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، یہ قرآن تم غور و فکر کرو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہوتا، جیسا کہ کفار و مشرکین رسول کو کہتے تھے شاعر ہے، جادوگر ہے، تہمت لگاتے تھے، اگر یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا، اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا 23 سال کی مدت میں، 23 سال، اور انسان اگر کوئی ریسرچ بھی لکھتا ہے، یہاں تک کہ کسی کتاب کا ترجمہ بھی اگر کرتا ہے تو 10 سال کے بعد پھر پڑھتا ہے، جب اسے کہتا ہے وہ یہاں پہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، یہ اور اس کا علم بڑھتا جاتا ہے، صحیح کرتا جاتا ہے۔ یہ انسان کا علم ہے، یعنی انسان جو لکھے گا اس میں تکامل پایا جاتا ہے۔ لہذا خداوند عالم کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کرو۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا یہ کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں آپ بہت اختلاف دیکھتے، ذرا حالانکہ قرآن مجید میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ تو قرآن صامت ہے، اور قرآن ناطق جو کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کلام میں بھی کہیں تناقض نہیں پایا جاتا، کہیں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ لہذا اس آیت میں اس نقطے پہ زیادہ توجہ دلائی گئی ہے کہ قرآن میں تدبر کرو، صرف جو ہے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، پڑھنا تو ضروری ہے، قرآن وہ ہے جس کو پڑھنا بھی، سننا بھی، دیکھنا بھی، اور ثواب ہے، ہر لحاظ سے ثواب ہے۔ لہٰذا اس آیت میں تاکید ہوئی ہے تدبر در قرآن، قرآن کی آیتیں پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس کے ترجمے کو دیکھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن میں تدبر کرنا چاہیے۔ اور خداوند عالم جو کہہ رہا ہے اگر غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو پیغمبر پہ لوگوں نے بہت تہمت لگائی، رسول اللہ پہ مختلف تہمتیں لگائی، کبھی کہا کہ آپ شاعر ہیں، تو خداوند عالم نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے ان کو شعر نہیں بتایا، شاعر نہیں ہے رسول اللہ، شاعر اس معنی میں نہیں ہے جو ہمارے شاعر اہل بیت کی فضیلت میں شعر کہتے ہیں، نہیں، شاعر کا مطلب جو صرف خیالاتی تعریفیں اس طرح کی کرتے ہیں اور غیر مذہبی شعر کہتے ہیں، وہ شاعر مراد ہے، صرف خیالات میں رہتے ہیں وہ۔ لہذا خدا نے کہا رسول کے لیے وما علمناہ الشعر، ہم نے ان کو شعر نہیں بتایا، کبھی رسول اللہ کو مجنون کہا، مختلف تہمتیں رسول پہ لگائی۔ اگر یہ بشر کا کلام ہوتا، انسان کا کلام ہوتا تو اس میں تبدیلیاں ہوتی، ترقی ہوتی، آگے کچھ کہا ہوتا، بعد میں کچھ کہا ہوتا، لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تکامل نہیں ہے، اس میں تضاد بھی نہیں ہے۔ تکامل کا مطلب کیا؟ میٹر کچھ بڑھانا، وہ بھی نہیں ہے۔ تضاد یعنی ایک جہاں کہے کہ یہ کام کرو، ایک جگہ کہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کہ اس میں کوئی نہ تضاد ہے نہ تکامل ہے۔ اور پھر یہ قرآن مجید جو کہ 23 سال میں نازل ہوا، اور انسان جو ہے فطرتاً کیا ہے؟ تکامل پذیر ہے، ترقی کرتا ہے، اس کی فکر ترقی کرتی ہے، اس کا جسم ترقی کرتا ہے، اس کے افکار و نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک ریسرچر، ایک محقق نے اپنی زندگی کی عمر میں کچھ تحقیق کر کے نتیجہ دیا ہو، آخری عمر میں کہے کہ وہ نتیجہ غلط تھا، لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اس نے بھیجا ہے کہ جس کے علم میں تکامل نہیں ہے، وہ تو علم مطلق ہے، لہذا قرآن مجید میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، اور ہر انسان اپنی توان کے مطابق اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھے، اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی طرف دیکھنا اس کی عبادت ہے، اس کی عبارت کو صرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، تدبر کرنا عبادت ہے، اس کا حفظ کرنا، یاد کرنا یہ بھی عبادت ہے، یعنی قرآن مجید ہر لحاظ سے عبادت ہے۔ اس کا ابلاغ کرنا، قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، سنانا، سننا،
سب کیا ہے؟ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ البتہ جو یہ کہا افلا یتدبرون، سب کو جو ہے چاہیے کہ تدبر کریں قرآن میں، ہر ایک کی سمجھ الگ الگ ہوتی ہے۔ مثلا ایک مرجع ہے، ایک مجتہد ہے، وہ انہی قرآن مجید میں آیات احکام کو پڑھتا ہے اور قرآن مجید سے حکم خدا اخذ کرتا ہے، لیکن جس کی علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ البتہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے، کچھ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید جیسا کہ خدا نے کہا کہ ہم نے آسان عربی میں نازل کیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور غور کریں گے تو بہت سی جگہ پر آپ کے اردو میں بولے جانے والے الفاظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لہذا ہر ایک کو تدبر کرنا چاہیے۔ اور یہ سمجھنا کہ پہلے جو لوگ سمجھے اب وہی کافی ہے، اتنی تفسیر کی کتابیں لکھ گئیں، وہ تفسیر کی کتابیں الگ ہیں، خود قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ البتہ قرآن مجید کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا ہے کہ بحر لا یدرک قعرہ، یہ قرآن مجید ایسا سمندر ہے جس کے قعر، جس کی گہرائی کو انسان درک نہیں کر سکتا ہے، جس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں مطلب کچھ نہیں سمجھ سکتا ہے، یہ علم باطن در بطن ہے، انسان اپنی توان کے مطابق، اپنے علم کے مطابق قرآن مجید کو سمجھتا ہے۔ اور جیسا کہ بیان ہوا کہ قرآن مجید میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن مجید کی، جو کہ قرآن نے کہا انا نحن لو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن مجید اللہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں تو ایک سورہ اس کا لا کر کے دکھاؤ۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ چیلنج قرآن نے کیا ہے، آج تک ایک سورے کا کوئی جواب نہیں لا پایا اور نہیں لا سکتا ہے، یعنی ایسا سورہ بنا نہیں سکتا انسان کہ کہے سورہ کوثر بنا دو، تو سورہ کوثر بھی ایک چھوٹا سا سورہ ہے جو اس قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، یہ بھی انسان بنا نہیں سکتا ہے، اور یہی قرآن مجید کا اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری طاعت و عبادات کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ علم قرآن، علم اہل بیت ہم کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی، روحانی و معنوی ترقی و کامیابی عطا فرما، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ